خدا ان کی جلالی اور برکت نام میں سب کو سلام۔ آج کے اسٹینڈ ٹاکس میں ہمارے ساتھ جمشید گل موجود ہیں۔ جمشید بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک سسٹر، آپ سنائیں۔ خدا ان کا شکر ہے۔ جمشید بھائی آج آپ ہمارے ساتھ عبرانی زبان کی تاریخ کے بارے میں کچھ شیئر کریں۔ بشیم ادنائی دہینو الہیم الہینو، شروع کرتا ہوں خداوند ہمارے خدا کے نام سے۔ سسٹر خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ہمیں فضل دیا کہ ہم کرسچن ٹاکس میں آ کے خداوند کی پاک کلام کے باتوں کو شیئر کر سکیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت بات ہے کہ ہم خدا کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ایک حوالہ ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے، امثال کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے، آمین۔ عبرانی زبان کی تاریخ کے اندر ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا علم جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے قدیم زبانوں میں سے عبرانی زبان کو چن لیا تاکہ اس کا کلام جو ہے وہ اس کے لوگوں تک اس زبان کے ذریعے سے پہنچ سکے۔ عبرانی زبان جو ہے وہ سادہ ہے، مختصر الفاظ اس کے اندر ہیں اور یہ مشکل الفاظ سے پاک ہے۔ اس طرح یہ فلسفیانہ اور منطقیانہ اصطلاحات سے بھی پاک ہے، اور جو پڑھنے والا بندہ ہے وہ اس سے اکتاتا نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھتا جاتا ہے۔ اور اس زبان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کو تحریر کیا پرانے عہد نامے میں، اور ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں ملتی ہیں کہ ہم خدا کلام کس طریقے سے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ قدیم زبانوں میں یہ ایک عظیم زبان، اور اس کو سامی زبان کہتے ہیں، یا سامی زبانوں کے گروہ میں کی ایک زبان ہے۔ یہ سامی زبان ہے اور دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہے، اور یہ سم کے نام سے مشتق ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ ہمیں بائبل کی اور زیادہ گہرائیوں کو سیکھنے کے لیے موقع فراہم کرتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جی جمشید بھائی بڑا خوبصورت آپ نے بتایا عبرانی زبان کے بارے میں۔ تو عبرانی زبان کن زبانوں سے ملتی جلتی ہے؟ یہ سسٹر یہ جو زبان ہے یہ قدیم زبانوں میں اوغاریتی، فنیکی اور اکادمی زبان سے ملتی ہے، اور جدید زبانوں میں یہ امہاری زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ ملک اسرائیل کی بھی زبان یہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ زبان جو ہے اس کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس زبان کے اندر باقی تمام زبانوں کے اندر ترجمہ ہونے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ سے بالکل پاک ہے، اور ہر ایک مسیحی بہن بھائیوں کو چاہیے کہ یہ اس زبان کو سیکھے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بہتر اور اچھے انداز سے دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ جب ہم خود اچھے طریقے سے سیکھیں گے تو دوسرے کو بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے سکھا سکیں۔ جی بالکل جمشید بھائی ایسی ہے۔ تو بائبل مقدس کی بیسک زبان کون سی ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ بھی کیونکہ مسیحی بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ سوسائٹی کے اندر زبان جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے، اور جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، پاکستان میں ہے، ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اس طرح بائبل کی زبان بھی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جانیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں کس زبان میں لکھا گیا اور نئے عہد نامے میں کس زبان میں لکھا گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کلام کو اسی اینگل سے دیکھیں۔ بالکل ایسی سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسیحی بہن بھائی یا مسیحیت کے اندر اور زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں، یا یسوع مسیح کے بارے میں اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں شریعت کے اندر جو 5 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، اس کے ساتھ باقی جو کتابیں بچتی ہیں وہ کل ملا کے 39 کتابیں ہیں۔ یہ 39 کتابیں ہیں جو یہ ساری کی ساری عبرانی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں۔ چند ایک اوراق جو ہے اس کے وہ ارامی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یونانی زبان آتی ہے، اور یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے کہ جب یہ دونوں زبانیں کسی اور زبان میں ترجمہ ہوتی ہیں تو ان کا وہ زور نہیں رہتا۔ اس لیے تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بائبل مقدس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ بائبل کی زبانوں کو بھی سیکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے خدا کلام کو جان سکے اور اپنے دل تک پہنچا سکے، اور مسیحیت کا کام جو ہے، خدا کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے، تاکہ ہم بائبل کی بیسک زبان میں جائیں، اس کو اسی متن میں اسی لینگویج میں رہ کے دیکھیں تاکہ ہم تنقید سے اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ سے بچ جائیں۔ جی بالکل۔ تو جمشید بھائی آپ کی کیا خدمات ہیں عبرانی زبان کو لے کے؟ جی سسٹر، خدمات خداوند کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے سے ہم تمام عزیزوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ پنجاب یونیورسٹی میں 2018 میں نے عبرانی زبان کا ڈپلومہ کیا، 1 سال کا، 2018-19 میں، اور اس کے اوپر پھر ہم نے کچھ کام بھی شروع کیا،
کچھ قاعدے ہم نے تیار کیے. پہلا قاعدہ ہے اس کے 3 حصے ہیں, پہلا, دوسرا اور تیسرا. پہلا حصہ جو ہے اس کا اردو میں ہے, اسی کو ہم نے پھر انگلش میں کیا, اور اسی کو پھر ہم نے عبرانی میں اور یونانی میں بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے عبرانی زبان کی حروف تہجی کے اوپر, یونانی زبان کی حروف تہجی کے اوپر, اور اردو زبان کی حروف تہجی کے اوپر ہم نے, اور انگلش زبان کی حروف تہجی کے اوپر ہم نے کچھ کام کیا ہے. اور میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کے اس کرسچن ٹاکس کے وساست سے. یہ ہے مسیحی قاعدہ ہے, میری بنیاد, حصہ اول ہے, اور اس کے اندر سب سے پہلے عبرانی حروف تہجی آتی ہے, اور ایک عام جو بچہ ہے وہ اس کو ایزی سی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اس کو وہی سٹائل دیا گیا جو بچپن میں ہم جیسے قاعدہ پڑھتے ہیں, الف انار بے بکری, اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. اور اس کا سارا فارمیٹ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں, چاہے عبرانی میں ہے, چاہے یونانی میں ہے, چاہے اردو میں, انگلش میں, وہ اسی سٹائل سے. یہ جو قاعدے ہیں یہ صرف حروف تہجی سیکھنے کا ذریعہ ہی ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے, اس کے اندر کوئی 11 لیسنز ہیں, اور یہ اس قاعدے کا نام ہے حقیقی نور, مسیحی قاعدہ حقیقی نور اس کے نام سے. اور اس کے اندر بھی ہم نے 11 لیسن لیے ہیں جو بنیاد ہیں. اس کے اندر جو پرانے عہد نامے سے ہم نے حوالہ جات لیے یا کچھ لیسنز لیے وہ تھے عبرانی زبان کے اندر, اور جو نئے عہد نامے میں ہم نے لیے وہ گریک کے اندر ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے سنڈے اسکول کا ہے, چاہے وہ خدا کا خادم ہے یا مختلف طریقے سے کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی تھے جو سیکھنے کا روح رکھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ قاعدہ جو ہے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. جمشید بھائی, آپ کی خدمات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, اور آپ نے جو بکس بنائی ہیں عبرانی اور یونانی کی, یہ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھی فاؤنڈیشن کا باعث ہے. امید ہے کہ ہمارے باعث برکت اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے. آمین. آمین.